اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم یونیورسٹی آف دی پنجاب کا فرسٹ سیمسٹر کا 2018 کا عربی کا پیپر سالو کریں گے، جس کا کورس کوڈ ہے ARB-101۔ اس کا بھی پیٹرن وہی ہے۔ پارٹ 1 10 نمبر کا ہے MCQs، اور پارٹ 2 جو ہے یہ تھوڑا تفصیلی جواب دینے ہیں۔ اور آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 میں سے 10 اجزاء کے جوابات لکھنے ہیں۔ تو 2 نمبر، ہر سوال کے 2 نمبر ہیں۔ نمبر 1، زمانہ کے اعتبار سے فعل کو کتنے حصوں میں بانٹا گیا ہے، مثالوں سے واضح کریں۔ تو اب اس سوال کے 2 اجزاء ہیں۔ ایک تو پہلے تعریف بتانی ہے کہ زمانہ کے اعتبار سے فعل کو کتنے حصوں میں بانٹا گیا ہے، اور پھر مثالوں سے واضح کریں، مثالوں سے بھی وضاحت کرنی ہے۔ تو اس کا جواب اس طرح ہے کہ زمانہ کے اعتبار سے زمانہ جو ہے وہ کیا ہے؟ زمانہ وقت ہے، اور وقت کو جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو زمانے کے اعتبار سے فعل کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے: فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ لیکن اردو اور انگریزی کے برعکس عربی میں فعل حال اور فعل مستقبل کے لیے فعل مضارع استعمال کیا جاتا ہے، جس میں فعل حال اور فعل مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ تو اب مثالیں پھر آگے آپ لوگ لکھو گے کہ مثلاً ذہبہ وہ گیا، تو یہ ہو گیا فعل ماضی۔ اور اسی طرح ذہبہ کا ہی جو ہے وہ اس کو مضارع بناؤ تو یذہبو میں آ جاتا ہے وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل مضارع، اور اس میں فعل حال بھی پایا جا رہا ہے اور فعل مستقبل بھی پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح خارجہ وہ گیا، فعل ماضی ہو گیا، اور یخرجو وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا، فعل مضارع۔ اور اسی طرح فاتح فعل ماضی، اس نے کھولا، اور یفتح وہ کھولتا ہے یا وہ کھولے گا، فعل مضارع۔ اور اسی طرح فعل وہ اس نے کام کیا، اور یفعل وہ کام کرتا ہے یا وہ کام کرے گا، فعل مضارع۔ تو آپ لوگوں نے اسی طرح ہی لکھنا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ لیکن اردو اور انگریزی کے برعکس عربی میں فعل حال اور فعل مستقبل کے لیے فعل مضارع استعمال کیا جاتا ہے، جس میں فعل حال اور فعل مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے یہی والی مثالیں بتا دینی ہیں، یا جو بھی اس وقت آپ لوگوں کے ذہن میں ہوں، کچھ فعل ماضی کے صیغے بتانے اور کچھ فعل مضارع کے صیغے بتانے ہیں۔ جی، سوال نمبر 2 ہے جملہ فعلیہ کی تعریف کریں اور 2 عربی مثالیں دیں۔ تو اب جملہ فعلیہ کی تعریف کریں۔ پہلے آپ لوگوں نے اس کی تعریف لکھنی ہے کہ جملہ فعلیہ سے مراد وہ جملہ ہے، جیسے پچھلے پیپر میں تھا نا کہ جملہ اسمیہ کی تعریف کریں، تو جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ سے مراد وہ جملہ ہے جس کا آغاز فعل سے ہو، اور دوسرے لفظوں میں فعل سے شروع ہونے والا جملہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ جیسے پھر آپ لوگوں نے اس کی 2 مثالیں دینی ہیں، تو آپ لوگ لکھو گے مثال نمبر 1 پھر مثال نمبر 2۔ مثال نمبر 1، کلم اللہ موسیٰ۔ کوئی بھی مثال یاد آ جائے جس میں فعل، فاعل اور مفعول کا ہونا ضروری ہو۔ کلم اللہ موسیٰ۔ قاتل داؤد جالوتا، تو پھر آپ لوگوں نے اس میں واضح کرنا ہے کہ جیسے کلم اللہ موسیٰ، تو اس میں کلمہ جو ہے وہ فعل ہے، اور اسی طرح قاتل داؤد جالوتا، اس میں قاتل جو ہے وہ فعل ہے، اور یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے یہ جملہ فعلیہ ہے۔ جی، اور اسی طرح ذہب الرجل، آدمی گیا، اس میں ذہب جو ہے وہ فعل ہے۔ اور اب یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ فعل اور فاعل بعض اوقات جملہ فعلیہ جو ہے، یہ آگے مزید وضاحت کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کا جواب نہیں ہے، بس جواب اتنا ہی ہے کہ جملہ فعلیہ سے مراد وہ جملہ ہے جس کا آغاز فعل سے ہو، یا دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جملہ فعلیہ سے مراد فعل سے شروع ہونے والا جملہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ اور مثالیں اسی طرح بتاؤ گے کہ جیسے ذہب الرجل میں ذہبہ جو ہے وہ فعل ہے، کلم اللہ موسیٰ، اس میں جو ہے وہ کلمہ فعل ہے، قاتل داؤد جالوتا، اس میں قاتل جو ہے وہ فعل ہے۔
تو اب آگے مزید ویسے میں وضاحت کے لیے آپ لوگوں کو یاد دہانی کے لیے بتا رہی ہوں کہ بعض اوقات یہ بھی آ جاتا ہے نا کہ جملہ فعلیہ کے اجزاء کتنے ہیں. تو جملہ فعلیہ دو اجزاء بھی ہوتے ہیں اور 3 اجزاء بھی ہوتے ہیں. اب آپ لوگوں نے یہ مثالوں سے پڑھ لیا نا کہ جیسے ذہب الرجل، اس میں تو صرف 2 ہیں، ایک فعل ہے اور ایک فاعل ہے. لیکن قاتل داؤد جالوت اس میں 3 ہیں، قاتل فعل ہے، داؤد جو ہے وہ فاعل ہے اور جالوت جو ہے وہ مفعول ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جملہ فعلیہ میں 2 اجزاء بھی ہوتے ہیں، ایک فعل اور فاعل، اور 3 اجزاء بھی ہوتے ہیں، فعل، فاعل اور مفعول. تو جو 2 اجزاء والا جملہ ہوتا ہے وہ فعل لازم کہلاتا ہے، یعنی کہ جس میں فعل اور فاعل ہو وہ فعل لازم اس کو کہتے ہیں، اور جس میں فعل، فاعل اور مفعول ہو اس کو فعل متعدی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات سوال یہ بھی آ جاتا ہے کہ جملہ فعلیہ کی جو ہے وہ اعرابی حالت بتائیے. تو پھر آپ لوگوں کو یعنی کہ یہ بھی چلے معلوم ہو، یہ اس سوال کا جواب نہیں ہے، یہ اضافی چیز ہے کہ فاعل جو ہے اس میں ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول جو ہے وہ کیا ہوگا، منصوب ہوگا. اب آپ لوگوں نے پیچھے دیکھ بھی لیا ہے کہ ذہب الرجل میں ذہبہ جو ہے وہ فعل ہے، اور رجل یہ نہیں، یہ پورے والا قاتل داؤد جالوت جس میں فاعل بھی دیا ہوا ہے اور مفعول بھی دیا ہوا ہے. تو اب داؤد یہ دیکھو فاعل ہے اور فاعل کیا ہے، مرفوع ہے، اور جالوت یہ مفعول ہے اور مفعول کیا چیز ہے، منصوب ہے. اور جو فعل ہوتا ہے، فعل تو اپنی حالت تبدیل کرتا رہتا ہے، کبھی وہ واحد ہوتا ہے، کبھی وہ تثنیہ ہوتا ہے، تو اس حساب سے اس کے اعراب میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے. تو جو جملہ فعلیہ ہے اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی، اس کا فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول جو ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوگا. جی سوال نمبر 3 ہے، منز اور ذلہ کو عربی مثالوں میں استعمال کریں. تو اب آپ لوگوں نے یہ منز کو پڑھا تھا حروف جارہ میں، اور یہ منز اور مز 2 ایسے حروف ہیں جو وقت کا تعین بتاتے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے انگلش میں پڑھا ہوگا فار اور سنس، کہ 2 دنوں سے وہ کالج نہیں آ رہی، تو پھر آپ لوگ کیا لکھتے ہو کہ فار 2 days. اور اسی طرح آپ لوگ کہتے ہو کہ 1 ہفتے سے یا 1 مہینے سے وہ نہیں آ رہی، یا آپ لوگ لکھتے ہو کہ سوموار سے وہ کالج میں نہیں آ رہی، تو پھر آپ لوگ لکھتے ہو سنس منڈے. تو یہ جو فار اور سنس ہے نا، یہ بھی وقت کے لیے ہے. تو اسی طرح عربی میں یہ جو مز اور منز ہیں، یہ بھی ایک زمانہ ماضی میں جو ہے وہ وقت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک کام کا جو ہے وہ آغاز ہوا تھا، وہ کب ہوا تھا. تو اس کی اب یہ 1-2 جملے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. اس میں اب منز ہے، اب اس میں ہے عربی مثالوں میں استعمال کریں. تو آپ لوگوں نے کم از کم پھر 2 جملے تو کم از کم آپ لوگوں نے اس کے بنانے ہیں. اور یہ مز اور منز دونوں ایک جیسے ہی جملوں میں استعمال ہو سکتے ہیں. مثلا ما رأیتہ، میں نے اس کو نہیں دیکھا، ما رأیتہ میں نے اس کو نہیں دیکھا، منز یوم الجمعۃ، جمعے کے دن سے میں نے اس کو نہیں دیکھا. اب دیکھو یہ وقت کا تعین ہے نا کہ جمعے کے دن سے، تو وہی بات ہو گئی کہ فار اور سنز یوں سمجھ لو مز اور منز ہیں، اور ہیں یہ حروف جارہ. اور حروف جارہ کا کیا کام ہوتا ہے، بعد والے اسم کو جو ہے وہ زیر کر دیتے ہیں. تو یوم الجمعاتی. اور پھر ما رأیتہ میں نے اس کو نہیں دیکھا، منز یومینی 2 دنوں سے میں نے اس کو نہیں دیکھا. اور اسی طرح اور بھی ایک جملہ آپ لوگ بنا سکتے ہو کہ ما سفر تو، میں نے سفر نہیں کیا، منز عامن، عام کہتے ہیں سال کو، میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا، جیسے عام الفیل ہاتھیوں والا سال، اور عام الحزن غم کا سال، تو عام سال کو کہتے ہیں. اب ما سفر تو منز عامن، میں نے 1 سال سے سفر نہیں کیا. جی. اور اسی طرح پھر ذلہ جو ہے یہ آپ لوگوں نے افعال ناقصہ میں پڑھا ہے، اور افعال ناقصہ وہ کون سے ہیں، کانا و اخواتہا. ذل المریض شدیداً اور ذل زید کاتباً. تو یہ ذلہ ویسے تو سارا کی مطلب ہوتا ہے نا اس کا کہ شکل تبدیل ہو جانا، یعنی کہ کیفیت تبدیل ہو جانا، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چلے جانا. اور بعض اوقات یہ وقت کا تعین بھی دیتا ہے، یعنی کہ بعض اوقات وقت کا تعین بھی ہوتا ہے. جیسے اب ذلہ جو ہے وہ تھوڑا شام کا جیسے وقت ہوتا ہے کہ اصبح جو ہے وہ صبح کا
وقت ہوتا ہے، اور امسا جو ہے وہ شام کا وقت ہوتا ہے، اور ظلہ جو ہے وہ شام سے پہلے کا جو دوپہر کا وقت ہوتا ہے وہ والا وقت کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات جو وقت کا معنی دیتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونے کا معنی دیتا ہے، جیسے سارا کا مطلب سارا معنی دیتا ہے۔ تو یہ آپ لوگ اچھی طرح پڑھ چکے افعال ناقصہ میں سے، تو اس کے بھی 2 سے 3 جملے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے آپ لوگ یاد کر لیجئے گا۔ جی، سوال نمبر 4 ہے کہ حرف اور لفظ میں کیا فرق ہے، اور مثالوں سے واضح کریں۔ تو اب آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ حرف اور لفظ میں کیا فرق ہے۔ تو اب لفظ جو ہے وہ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ لفظ ہے کیا۔ منہ سے نکلی ہوئی ہر بات جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ لفظ کہلاتی ہے۔ تو اس طرح اس کو اربا معنی جو لفظ ہوتا ہے جس کی سمجھ آئے، اور وہ لفظ جو کسی دوسرے لفظ کے دوسرے کلمے کا وہ محتاج نہ ہو، اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، وہ لفظ کہلاتا ہے۔ جبکہ حرف کی تعریف آپ لوگوں نے پڑھی تھی۔ اب یہ جو لفظ ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں نا۔ تو اب کلمہ کی اقسام جو ہیں ان میں ایک حرف تھا، ٹھیک ہے؟ تو یوں سمجھ لو کہ حرف ایک قسم ہے، یعنی کہ لفظ جو ہے وہ کیا ہے کہ جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو۔ جیسے اب کوئی لفظ آپ لوگ بولتے ہو، مثلاً کسی کا نام لیتے ہو، مثلاً کہتے ہو روبینہ، ٹھیک ہے؟ مثلاً کہتے ہو اس نے پڑھا، ٹھیک ہے؟ یہ فعل والے یہ بھی لفظ ہی ہے نا۔ مثلاً پیا، کھایا، مثلاً کسی شہر کا نام لیا لاہور، ٹھیک ہے؟ کسی جگہ کا نام لے لیا، یا کسی چیز کا نام لے لیا، وہ لفظ ہے نا۔ تو لفظ اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، لفظ اس کو کہتے ہیں۔ حرف کس کو کہتے ہیں؟ حرف اس کو کہتے ہیں جو ہے تو یہ بھی کلمہ کی یہ قسم، لیکن یہ کیا ہے کہ یہ ہے یہ بھی یعنی کہ ایک لفظ ہی ہے یہ بھی، لیکن یہ اپنا معنی جو ہے کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملے بغیر جو ہے وہ مناسب طور پر سمجھا نہیں سکتا، یعنی کہ اس کے معنی کو کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملے بغیر مناسب طور پر سمجھ نہیں آتا، حرف اس کو کہتے ہیں۔ جو آپ لوگوں نے حرف کی تعریف پڑھی تھی کہ حرف وہ کلمہ ہے یا حرف وہ لفظ ہے جس کے معنی کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملے بغیر مناسب طور پر سمجھ نہ آئے۔ مثلاً فی میں، اب خالی میں آپ لوگ کرو گے تو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جب آپ کہو گے نا کہ فی المسجد، مسجد میں، تو پھر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اسی طرح یہ جو حرف ہے یہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملے بغیر اپنا مطلب واضح نہیں کرتا، جبکہ لفظ جو ہے وہ اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے پھر آپ لوگوں نے کچھ حروف کی مثالیں دے دینی ہیں، اور ان کو جیسے حروف جارہ آپ لوگوں نے سارے پڑھے ہیں، اور اسی طرح الفاظ میں کچھ آپ لوگوں نے وہ اسم کی دے دینی ہیں مثالیں، کچھ آپ لوگوں نے فعل کی مثالیں دے دینی ہیں۔ جی، سوال نمبر 5 ہے مرکب توصیفی کی 2 مثالیں لکھیے۔ تو اب مرکب توصیفی آپ لوگ جانتے ہو، مرکب توصیفی جو ہے وہ مرکب ناقص کی وہ قسم ہے جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے۔ اس کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، ایک صفت اور ایک موصوف، لیکن یہ دونوں جو ہیں صفت اور موصوف اپنے اعرابی حالت میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، مذکر مؤنث واحد جمع کے لحاظ سے بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی موصوف جو ہے وہ صفت کا موصوف کا صفت جو ہے وہ تابع ہوتا ہے۔ جیسے اب 2-3 مثالیں آپ لوگوں نے دے دینی ہے، جیسے کسر عظیم، اب کسر کہتے ہیں محل کو اور عظیم کہتے ہیں بڑے کو، تو کسر عظیم اب ایک جیسے ہیں، اعراب بھی ایک جیسے لگے ہوئے ہیں، دونوں نکرہ ہیں، یا یہ دونوں نکرہ ہوتے ہیں یا یہ دونوں معرفہ ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم کریں گے الکسرو تو پھر آگے بھی العظیم لگائیں گے، یعنی کہ اگر اسی کسر کو ہم نکرہ کو ہم معرفہ بناتے ہیں تو ہم کیا کر دیں گے؟ الف لام کا اضافہ کر دیں گے۔ جب الف لام لگے گا تو آگے تنوین نہیں لگے گی، پھر وہ جو 2 پیش ہیں وہ نہیں ہوں گے، صرف ایک پیش ہوگا۔ جب الف لام لگ جاتا ہے تو پھر تنوین جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ الکسر العظیم، یعنی کہ پھر دونوں پر ہی الف لام لگے گا، یا یہ دونوں نکرہ ہوں گے یا یہ دونوں معرفہ ہوں گے۔ اور اسی طرح دوسری مثال لے لو، بستان نظیف، بستان باغ کو کہتے ہیں، نظیف صاف ستھرے کو کہتے ہیں، صاف ستھرا باغ۔ اسی طرح لیلۃ طویلۃ، لیلہ رات کو کہتے ہیں، طویلہ جو ہے وہ لمبی کو کہتے ہیں۔ اب لیلۃ طویلۃ یعنی لیلہ کے آگے وہ جو گول تے ہے مؤنث، جب وہ مؤنث ہے تو پھر آگے اس کی جو صفت ہے طویل، تو طویل کو بھی ہم نے کیا کیا ہے؟ طویلۃ، وہ بھی اس کی صفت بھی مؤنث آئے گی۔ جی، یہ مثالیں میں نے دی ہیں، کوئی بھی آپ لوگوں کو یاد ہو بس صحیح انداز میں لکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے
جمع مکسر کی تعریف کریں اور 2 مثالیں دیں۔ تو جمع مکسر اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا اصلی وزن باقی نہ رہے اور واحد سے جمع بناتے ہوئے اس میں توڑ پھوڑ کا عمل ہو جائے، اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ کیونکہ مکسر کے جو معنی ہیں نا وہ ہیں توڑا ہوا یا ٹوٹا ہوا، جیسے ولدن کی اب جمع کیا ہے؟ اولادن۔ اب اس میں ولدن والا جو وزن ہے وہ تتر بتر ہو گیا ہے، آگے پیچھے ہو گیا ہے نا۔ اب ایسے تو نہیں ہے نا کہ ولدن کی جمع ولدون، ایسا تو نہیں ہوا نا، یعنی والد اسی طرح تو نہیں رہا جیسے مومن سے مومنون آتا ہے تو وہ پہلے والا مومن جو وزن ہے وہ ویسے کا ویسا رہتا ہے، تو اس کو کون سی جمع کہتے ہیں؟ جمع سالم۔ لیکن یہ جو جمع مکسر ہے اس میں واحد کا اصلی وزن جو ہے وہ باقی نہیں رہتا بلکہ وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے ولدن سے اولادن، کتابن سے کتبن، مدینتن سے مدنن، رسولن سے رسلن، شہرن سے اشہرن، نفسن سے انفس۔ ٹھیک ہے، یہ جو آخری لفظ ہے نا، جیسے میں پڑھتی ہوں شہرن سے اشہرن، یہ میں آپ لوگوں کے لیے آگے 2 پیش پڑھتی ہوں، ورنہ جو آخری لفظ ہوتا ہے اس کو وقف کرتے ہوتے ہیں، اس کو پڑھتے نہیں ہوتے، جیسے نفس انفس۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سوال نمبر 7 ہے، حروف جارہ کو جارہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ حروف جارہ کو جارہ اس لیے کہا جاتا ہے، جارہ چونکہ جر، اور جر کس کو کہتے ہیں؟ زیر کو کہتے ہیں، اور حروف جارہ کو جارہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جس لفظ پر یا جس اسم پر داخل ہوتے ہیں اس کو یہ جر کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس میں چونکہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ کوئی مثال دیں، لیکن آپ لوگوں نے اس کو مثال سے سمجھانا ہے، جیسے آپ لوگوں نے مثال دینی ہے کہ فی المسجدی، تو آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ یہ مسجدی آخر میں کیا لگا ہے؟ زیر لگا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ الاسوقی، بازار تک، تو سوقی آگے کیا لگا ہے؟ زیر لگا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 2-3 مثالیں آپ لوگ چھوٹی چھوٹی دے دیجئے گا۔ جی، سوال نمبر 8 ہے، عدد کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی، تو عدد کے اعتبار سے اسم کی ویسے تو جو انگریزی اور اردو ہے اس میں تو 2 قسمیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارا تو پیپر بھی عربی کا ہے تو آپ لوگوں نے واضح طور پر بتانا ہے کہ عدد کے اعتبار سے عربی میں اسم کی 3 قسمیں ہیں، کیونکہ دوسری زبانوں میں جو ہے وہ کیا ہے؟ اردو میں بھی اسم کی 2 قسمیں، ایک واحد ہے اور دوسرا جمع ہے، انگریزی میں بھی اسی طرح ہے، ایک سنگولر ہے اور دوسرا پلورل ہے، لیکن عربی میں عدد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ وہ کون کون سی؟ ایک واحد جو ایک کے لیے، اس کو مفرد بھی کہتے ہیں، جو ایک کے لیے استعمال ہو، تثنیہ جو 2 کے لیے استعمال ہو، اور جمع جو 2 سے زیادہ کے لیے استعمال ہو۔ تو کتنی ہو گئی؟ واحد، تثنیہ، جمع، اور اس کے لیے بھی آپ لوگوں نے کوئی 7 مثال بھی بتا دینی ہے، آسان سی بے شک مثال دے دینا، کتابن واحد ایک کے لیے، اور تثنیہ کے لیے کتابانی، ٹھیک ہے، اور جمع کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کتبن۔ ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے 2-3 مثالیں دے دیجئے گا لیکن ہوں ٹھیک۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جملہ فعلیہ میں فعل، فاعل اور مفعول کی ترکیب کیا ہے؟ مثال سے واضح کریں۔ جی، اب یہ جو ہے نا ترکیب اور مثال سے واضح کریں، تو اب جملہ فعلیہ تو چونکہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ وہی جملہ ہوتا ہے نا جس کا آغاز فعل سے ہوتا ہے، یا فعل سے شروع ہونے والے جملے کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ پھر آپ لوگوں نے یہ بھی پڑھ لیا نا کہ اس میں جو ہے وہ اجزاء کتنے ہوتے ہیں؟ 2 اجزاء سے بھی مل کر بنتا ہے اور 3 اجزاء سے بھی مل کر بنتا ہے، جس میں فعل، فاعل اور مفعول ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے پہلے مثال دینی ہے، مثال وہی دے دیتے ہیں، قاتل داؤد و جالوتا، یہ آپ لوگوں لکھو گے، لکھنے کے بعد پھر آپ بتاؤ گے کہ اب فعل، فاعل اور مفعول کی ترکیب کیا ہے۔ تو فعل آپ بتاؤ گے کہ قاتلہ فعل ہے، داؤد و فاعل ہے، اور جالوتا جو ہے وہ کیا ہے؟ مفعول ہے۔ یہ 7 بتاؤ گے آپ لوگ۔ اس کے بعد دوسری مثال آپ لوگ دے دو، یمحق اللہ ربا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سود کو مٹاتا ہے، تو یمحق یہ فعل ہے، اللہ فاعل ہے، اور ربا جو ہے یہ مفعول ہے۔ تو زیادہ اگر بہت غلطی کے چانس نہ ہو تو آپ لوگ ساتھ یہ بھی بتا سکتے ہو کہ جیسے قاتلہ فعل ہے، یہ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے، اور آگے یمحق یہ فعل ہے، اور فعل کون سا ہے؟ فعل مضارع ہے۔ اور اب جو فاعل ہے داؤد، اوپر کے مثال میں داؤد فاعل ہے اور دوسری مثال میں اللہ فاعل ہے۔ اب یہ دونوں کیا ہیں؟ مرفوع ہیں ساتھ، یعنی کہ فاعل کیا ہیں؟ مرفوع ہیں۔ یہ بھی، اور جالوت
جو ہے یہ مفعول ہے، اور ادھر دوسری مثال میں ربا جو ہے مفعول ہے، اور یہ دونوں کیا ہیں؟ منصوب ہیں، یعنی کہ فاعل پر کیا لگا ہوا ہے؟ پیش، اور مفعول پر کیا لگا ہوا ہے؟ زبر۔ اور یہ ابھی میں نے پہلے بتایا ہے نا کہ ان کی یہ جو ہے اعرابی حالت ہوتی ہے۔ بعض اوقات کوسچن ایسا بھی آ جاتا ہے کہ جملہ فعلیہ کی اعرابی حالت بتائیے، پھر آپ لوگوں نے یہی بتانا ہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اور ایک دو مثالیں بتا کے واضح کر دینا۔ اور بعض اوقات کوسچن یہ بھی آ جاتا ہے کہ جملہ فعلیہ کے اجزائے ترکیبی بتائیے، کیا ہے اجزائے ترکیبی؟ تو اس میں اجزائے ترکیبی پھر یہی اسی طریقے سے آپ لوگوں نے واضح کرنا ہے کہ فعل، فاعل اور مفعول۔ فعل یہ ہے، فاعل یہ ہے، مفعول یہ ہے۔ بعض میں صرف فعل اور فاعل ہوتا ہے، وہ فعل لازم کہلاتا ہے، اور جس میں فعل، فاعل، مفعول ہو وہ فعل متعدی کہلاتا ہے۔ جی، اس کے بعد کوسچن ہے 10، حروف مشبہ بالفعل کی تعریف، قواعد لکھیں اور 2 مثالیں دیجیے۔ جی، اب دیکھیں اس سوال کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ حروف مشبہ بالفعل کی تعریف، تو پہلے آپ لوگوں نے تعریف بتانی ہے جو آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح آتی ہے، کہ وہ حروف جو فعل سے مشابہت رکھتے ہوں حروف مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں۔ یہ تعداد میں 6 ہیں، اور ان کو انا و اخواتہا بھی کہا جاتا ہے۔ جی، پھر آپ لوگوں نے ہیڈنگ دینی ہے، قواعد لکھیے، تو قواعد کی ہیڈنگ دینی ہے۔ اب قواعد اس کے کیا ہیں؟ یہ پہلی بات تو یہ کہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اور جملہ اسمیہ میں 2 حصے ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور ایک خبر۔ تو مبتدا اور خبر کا یہ اعراب تبدیل کرتے ہیں، اس لیے ان کو نواسخ جملہ بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات کوسچن ایسا بھی آ سکتا ہے نا کہ نواسخ جملہ سے کیا مراد ہے؟ نسخ سے ہے، نسخ کی جمع کیا ہے؟ نواسخ، تو نواسخ جملہ بھی ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ مبتدا کو نصب یعنی کہ منصوب، اور خبر کو رفع مرفوع کر دیتے ہیں۔ خبر پہلے بھی مرفوع ہوتی ہے تو اس کو مرفوع ہی رہنے دیتے ہیں، البتہ مبتدا کو جو ہے یہ منصوب کر دیتے ہیں، یعنی اس کے اوپر زبر لے آتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے 2 مثالیں دیجیے، تو آپ لوگوں نے پھر کوئی سی 2 مثالیں بتا دینی ہے، کیونکہ حروف مشبہ بالفعل جو تعداد میں 6 ہیں آپ لوگوں کو آتے ہیں، یعنی انا، انا، کانا، لیتا، لکنا، لعلہ، ٹھیک ہے۔ تو 2 مثالیں کسی کی بھی جو بہت اچھی طرح آپ لوگوں کو آتی ہیں وہ بتا دینا، جیسے ان اللہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ ویسے تو اللہ واحد ہے، لیکن جب انا آ گیا تو اس نے کیا کر دیا؟ مبتدا کو منصوب کر دیا، تو کیا آیا؟ ان اللہ واحد، ان المسجد جمیل، لیت الحجرۃ واسعۃ، ہو سکتا ہے حجرہ کمرہ جو ہے وہ کھلا ہو، لیت الدرس سہل، ہو سکتا ہے سبق جو ہے وہ آسان ہو، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، کوئی سے افعال ناقصہ مثالوں سے واضح کریں۔ جی، اب یہ جو سوال ہے اس میں نہ تو یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی سے 2 افعال ناقصہ، نہ یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی سے 4 افعال ناقصہ۔ ہو سکتا ہے اب لکھنے میں غلطی ہو گئی ہو، اور ہو سکتا ہے کچھ بھی چاہ رہے ہوں، جتنے زیادہ سے زیادہ لکھ سکتے ہوں، تو آپ لوگوں کو اب اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، تو کوشش یہ کیجیے گا کہ کم از کم 4 افعال ناقصہ کو تو مثالوں سے واضح کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب افعال ناقصہ کا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کانا و اخواتہا، اور وہ تعداد میں کتنے ہیں؟ 13 ہیں، جیسے کان اللہ علیما حکیما۔ اب اس نے یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ انا و اخواتہا کا الٹ چلتے ہیں۔ انا و اخواتہا کیا کرتے ہیں؟ مبتدا کو منصوب کر دیتے ہیں اور خبر کو مرفوع کر دیتے ہیں۔ کانا، جب یہ کانا و اخواتہا جب آتے ہیں تو یہ مبتدا کو مرفوع ہی رہنے دیتے ہیں، خبر کو جو ہے وہ منصوب کر دیتے ہیں، یعنی کان اللہ علیما حکیما۔ اور سار الفقیر غنیا، اصبح زید کاتبا۔ تو اس طرح کی کوئی بھی 4، 5، 6 مثالیں آپ لوگ دے دیجئے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 12، المفعول بہ کی تعریف کی کریں اور مثالوں سے واضح کریں۔ تو المفعول بہ، یہ 2019 کے پیپر میں بھی یہ سوال آیا ہوا ہے کہ المفعول بہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اور وہ منصوب ہوتا ہے، جیسے خلق اللہ الکواکب۔ تو اس میں آپ لوگ بتاؤ گے کہ کواکب، یہ جو کواکب ہیں، یہ جو ستارے ہیں، یہ مفعول ہے اور یہ منصوب ہے، یعنی اس کے اوپر زبر ہے۔ اسی طرح قاتل داؤد و جالوتا، جالوت جو ہے وہ مفعول ہے اور اس کے اوپر زبر ہے۔ جی، اس کے بعد سوال نمبر 13، 2 ادوات استفہام مثالوں سے واضح کیجیے۔ یہ سوال بھی آپ لوگوں کو اچھی طرح آتا ہے کہ ادوات استفہام سے مراد وہ الفاظ جو کسی جملے کو سوالیہ بنانے میں مدد دیں، وہ ادوات استفہام کہلاتے ہیں۔ اب اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ حرف استفہام یا اسماء استفہام، آپ لوگوں نے جو بھی اچھی طرح آتے ہوں ان کو مثالوں سے واضح کر دیجیے گا۔ اب 2 ہے تو ہر ایک کی بے شک 2 مثالیں دے دیجیے گا۔
جیسے حل ہے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کوئی اور ہے؟ من انتا، تو کون ہے؟ ما اسمو کا، تمہارا نام کیا ہے؟ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گئی؟ کیف حالک کا، تمہارا حال کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے جملے زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے گا کہ لکھ لینا۔